نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امہات المومنین کے سلسلے میں آج ہم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں. ان کی والدہ حضرت زینب بنت مازون تھیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں. جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لا کے مسلمان ہو چکی تھیں، جبکہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہی تھی، غالباً 11 برس کی تھیں. ان کی پہلی شادی خاندان بنو سہم کے ایک معزز انسان حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے. ان کی جب شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی تو وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی تھے، اور بدر کے معرکے میں بہت جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. اسی طرح 3 ہجری میں جب احد کا معرکہ ہوا تو انہوں نے شہادت کے شوق میں بے پناہ زخم کھائے اور ہمت اور بہادری کی انتہا کی. شدید زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں ہی ان کو اٹھا کے جب مدینہ منورہ لایا گیا اور بالآخر وہ فوت ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باپ کی حیثیت سے اپنے اس جوان بیٹی کی فکر ہوئی جو کہ بمشکل 18 برس کی عمر میں بیوہ بھی ہو چکی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ اس اثناء میں آپ جانتے ہیں کہ بدر کے وقت میں ان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. ابھی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی ان کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری بیٹی سے شادی کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی اپنے دونوں ساتھیوں کے رویے سے، اور شکایت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شوہر عطا کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور اس طرح ان کو یہ شرف ملا اور یہ ام المومنین کہلائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خود بھی پڑھے لکھے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس شادی سے قبل ہی پڑھنا لکھنا جانتی تھیں. شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور مرضی کے مطابق ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایجوکیشن کو انکریج کیا، اور اس کی ابتدا اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کی. روایت میں آتا ہے حضرت شفا بنت عبداللہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم دے رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر تو کہا شفا کیوں نہ تم حفصہ کو چونٹی کے کانٹے کا منتر بھی سکھا دو. حضرت شفا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر چونٹی کاٹ جاتی تھی تو ان کو وہ دم یا منتر آتا تھا جس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چاہا کہ ان کی بیوی کو ایڈڈ نالج ہو، کہا وہ بھی سکھا دو.
تو ہر ایسا دم یا منتر جس میں شرک نہ ہو اس کی بھی اجازت ہمیں اس حدیث سے مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلیم براہ راست بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں علم کے لیے شوق تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، لہذا بہت جسارت بھی تھی ان کے اندر، کوئی چیز پوچھتے ہوئے شرماتی نہیں تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہی تھیں تو آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب حدیبیہ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے۔ اس پہ کہتی ہیں کہ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اور تم میں سے ہر شخص جہنم میں سے گزرنے والا ہے اور یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر اس کے بعد یہ بھی تو ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح واقعہ تحریم میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ دیر لگائی تھی، عصر کے بعد شہد شوق سے پیتے تھے، تو انہوں نے جب آپ کو کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ آئندہ شہد نہیں پیئیں گے یا کھائیں گے۔ اس پہ سورہ تحریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دی، آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی راز کی بات کہی اور ان کو تاکید کر دی کہ اس کو کسی سے نہ کہنا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بات جو تھی بتا دی۔ اس پہ سورہ التحریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ أَثَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے راز کی بات کہی اور انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے خبر دے دی؟ پیغمبر نے فرمایا مجھ کو اللہ علیم اور خبیر نے خبر دی۔ وہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو یہ راز کی بات چپکے سے صرف حضرت عائشہ کو بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گئی؟ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ علیم اور خبیر نے خبر دی ہے۔ اخلاق اور کردار میں انتہائی متقی اور عبادت گزار تھیں، دین کے امور کی سختی سے کاربند تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی تھیں کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی بیٹی ہیں، جیسے مضبوط ارادے کے مالک وہ خود ہیں ویسی ہی ان کی صاحبزادی حفصہ بھی ہیں، اور وہ اس قدر روزے رکھا کرتی تھیں کہ کہا جاتا ہے جس دن انتقال ہوا اس دن بھی روزے کی حالت میں تھیں۔ جیسے کہ بتایا ان کو علم کا بہت شوق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلیم حاصل کرتی، اور پھر یہ کہ انہوں نے بھی خواتین کو آگے تعلیم و تربیت دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ سواری پہ تھیں، اپنے اونٹ پہ سوار تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اونٹ پہ کسی سفر میں تھیں دونوں، کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ چلو ہم آج آپس میں اونٹ بدل لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ بدل لیا، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جس اونٹ پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھیں جو کہ اصل میں حضرت عائشہ کا تھا، آپ نے جب اس اونٹ پہ رات کی اپنا باقی وقت گزارا سفر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غم ہوا کہ
روایات میں آتا ہے کہ اپنے پاؤں نیچے رکھ دیے گھاس وغیرہ پہ اور کہنے کہ کاش کوئی بچھو یا کوئی ایسی چیز آ کے مجھے ڈس لے کہ میں نے کیوں اپنا اونٹ ان کو دیا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سوار ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں ایسی ہیں جو ذرا آپ کے ساتھ تیزی سے بھی بول جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے سنا، سیدھا اپنی بیٹی کے پاس آئے، کہنے لگے حفصہ کیا یہ درست بات ہے؟ تم میں سے کوئی ایسی بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سا تیزی سے بول جاتی ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ درست ہے، کیونکہ جھوٹ تو ان میں نہیں تھا نا۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ تو باپ اور ایسے باپ کو جن کا اتنا سخت انداز تھا اور کہتی ہیں ہاں ہم ایسے کبھی کبھی بول جاتے ہیں، تو آگے سے باپ کی نصیحت دیکھیے بیٹی کو، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لیا کرو، ان کو مت پریشان کرو، اور دیکھو اپنی ہمسائی کی ریس مت کرو، وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری ہیں۔ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور اگر ایسے ہی ماں باپ ٹریننگ کرنے لگے اپنی بیٹیوں کی تو یہ پرابلمز جو آج کل سوسائٹی میں بہت نظر آتے ہیں میرا خیال ہے بہت کم ہو جائیں۔ بہت اوور بولڈ ایٹ ٹائمز آپ نے دیکھے ہیں ایسی خواتین، اوور ڈو کرتی اور اوور شیڈو کر جاتی ہیں ہسبینڈس کو، اوور کانفیڈنٹ۔ یہ کوئی خاص پسندیدہ نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ قرآن پاک کا جیسے میں نے بتایا لکھنا پڑھنا جانتی تھی، تو جب آخری وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت زارو قطار روتی تھیں اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کے، پتا تھا آخری وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سرکاری طور پر وہ مصحف موجود تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مدون کروایا تھا، کمپائل کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یہ نسخہ یا یہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں دے دیا گیا اور انہی کے پاس رہا یہاں تک کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تدوین اور اس کی کاپیاں بنوانے کا فیصلہ کیا، تو یہی مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو تھا اوریجنل یہ منگایا گیا اور پھر اس کی آگے کاپیاں بنوا کے مختلف صوبوں میں بھیجی گئیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس قرآن پاک کے نسخے کو مصحف حفصہ بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعد میں جب اس کی کاپیاں بنا دی گئی تھیں صحابہ کرام کی گواہی کے ساتھ، تو پھر وہ دوبارہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی بھیج دیا گیا تھا۔ ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب جنگ صفین اور اس قسم کے المناک واقعات جنگ کے پیش آئے مسلمانوں کے درمیان، تو اس میں ہم کو ملتا ہے یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایسے دور میں آپ الگ ہو جائیں، کسی ایک کا بھی ساتھ نہ دیں، اور انہوں نے اپنی بہن کی اس نصیحت پہ عمل کیا اور وہ علیحدہ رہے، انہوں نے کسی کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی۔ ان کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور وصیت کی کہ میرے بعد میری اس جائیداد کو صدقہ کر دینا۔ جو بھی جائیداد ان کے پاس تھی اس کو صدقہ کرنے کا کہہ دیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب فوت ہو گئیں تو ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ایک بہت اچھا کمنٹ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کومپل تھی جس کا بیج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا پودا جس کا بیج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، لیکن دونوں کو ہی پیار و محبت اور تعلیم کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، جس کے ذریعے وہ عبادت گزار، با اعتماد اور اطاعت گزار بیویاں بنی۔ اچھا کمنٹ ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔